ایرانی حکومت نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورے کو نتیجہ خیز اور سود مند قرار دے دیا۔ ایرانی صدارتی دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ایران کا دورہ انتہائی نتیجہ خیز رہا۔ دورے میں قابل قدر سفارتی کامیابیاں حاصل ہوئیں، جس کے نتائج جلد سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تہران میں ایرانی قیادت سے ملاقاتیں، پائیدار امن اور خطے میں عدم استحکام کے مستقل خاتمے پر غور۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل نے ایرانی صدر مسعود پزیشکیان سے ملاقات کی۔ ایرانی سپریم لیڈر کے نمائندے محسن نزائی، اسپیکر باقر غالباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی، وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے بھی ملے۔ ملاقاتوں میں مزید کشیدگی روکنے کے اقدامات پر جامع بات چیت کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی اور بہن نورین نیازی کی ملاقات ختم۔ ملاقات کانفرنس روم میں کرائی گئی۔ بانی سے نورین نیازی کی ملاقات 40 منٹ سے زائد جاری رہی۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی سے بھی ملاقات کرا دی گئی۔ بشرا بی بی اور بانی 35 منٹ تک ایک دوسرے کے ساتھ رہے، ایک دوسرے کی خیریت دریافت کی۔ امریکہ کا ایران کے خلاف آپریشن اکنامک آؤٹ کاسٹ شروع، ایران پر نئی پابندیوں کا اعلان۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے بتایا، نئی پابندیاں ایرانی تاریخ کی سخت ترین پابندیاں ہوں گی۔ اب ایران کے لیے ہر مالیاتی لائف لائن کو مستقل طور پر بند کیا جائے گا۔ ایران کو معاشی سہارا دینے والے ملک اور عناصر کو بھی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران سے تعاون کرنے والے ملکوں کو امریکی گرفت کا سامنا ہوگا۔ نئے اقتصادی پابندیوں کے بعد ایرانی نظام خود گھٹنے ٹیک دے گا۔ ایران کو ترسیلات زر کی کچھ ادائیگیوں کے لیے دیے گئے لائسنس بھی منسوخ کر دیے گئے۔ ایرانی وزیر خزانہ نے جواب دیا، تہران امریکی پابندیوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران امریکی اقدامات کے اثرات سے نمٹنے کے لیے ضروری تیاری کر چکا۔ ایران کے ساتھ ہمارے تعاون میں رکاوٹ نہیں ڈالی جانی چاہیے، باہمی تعاون میں خلل ڈالا جائے اور نہ ہی کمزور کیا جائے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے، امریکی پابندیوں اور دھمکیوں سے بحران کا دائرہ کار وسیع ہونے کا خطرہ ہے۔ ایران کے پاس واحد راستہ یہ ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئے، ضرورت پڑی تو مسلح کارروائیاں کی جائیں گی۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ کا کہنا ہے، ایران معاشی دباؤ برداشت نہیں کر سکتا اور اس کی معیشت زوال کا شکار ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے 5 سالانہ انقلاب کے 5 سینئر عہدیداروں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے پر $1 کروڑ تک انعامات کا اعلان کر دیا۔ فہرست میں 5 سالانہ انقلاب کے کمانڈر احمد واحدی، خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر علی عبداللہی اور 5 سالانہ انقلاب کے سائبر شعبے کے کمانڈر حمید رضا لشگریان شامل ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی سے متعلق توہین عدالت کی درخواست اعتراض دور کر کے پھر دائر کر دی گئی، نمبر بھی الاٹ کر دیا گیا۔ عظما خان نے درخواست کی، جلد سماعت کے لیے بھی درخواست کر دی۔ موقف اپنایا، بانی پی ٹی آئی کی صحت خراب ہو رہی ہے، درخواست رواں ہفتے سماعت کے لیے مقرر کی جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی اور فیملی سے ملاقاتوں سے متعلق سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کیا جائے۔ ہماری استدعا ہے، توہین عدالت کی درخواست فوری سنی جائے۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال منتقل کرنے کا حکم دیا تھا۔ عدالتی حکم کے باوجود اسپتال منتقل کیا گیا، نہ میڈیکل بورڈ تشکیل دیا۔ پیمز اسپتال میں ای سی جی مشین تک دستیاب نہیں تھی۔ سینیٹر علی ظفر کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا سیاسی مخالفت کی بنیاد پر بانی پی ٹی آئی کی صحت پر سیاست نہ کی جائے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثنا نے کہا، بانی پی ٹی آئی کو ڈاکٹرز کے پینل نے صحت مند قرار دیا، جس کے بعد انہیں جیل بھیجا گیا۔ حکومت نے امن و امان کی صورتحال کے باعث آخری وقت پر پیمز منتقلی کا فیصلہ کیا۔ عدالتی فیصلے پر عمل ہوا یا نہیں، اس کا تعین عدالت کرے گی۔ اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا، سپریم کورٹ کے فیصلے پر من و عن عمل ہونا چاہیے تھا، اب بھی وقت نہیں گزرا، توہین عدالت کا کوئی فائدہ نہیں۔ حکومت بڑے دل کا مظاہرہ کرے اور بانی کو فوری اسپتال لے آئے۔ پیمز میں ایک نہیں 2 سی ٹی اسکین مشینیں فعال ہیں، ہم اپنے دعوے کے ثبوت اور ایوان میں پیش کر سکتے ہیں۔
ڈاکٹرز نے بانی پی ٹی آئی کے سی ٹی اسکین تجویز ہی نہیں کیا تو اسکین کیسے ہوتا؟ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا سینٹ میں اظہار خیال۔ وزیر صحت کے خطاب کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ، نعروں اور احتجاج کے باعث سینٹ کا ایوان مچھلی بازار بن گیا۔ ہری پور میں زیادتی کے بعد قتل، 5 سالہ بچی کی نماز جنازہ ادا۔ 15 روز سے لاپتہ آیت نور کی لاش گزشتہ روز کنویں سے ملی تھی۔ بچی کے قتل میں ملوث 4 ملزمان گرفتار ملزمان نے آیت نور کو زیادتی کے بعد قتل کرنے کا اعتراف کر لیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے واقعے پر اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنانے کی ہدایت کر دی۔ کہا بچی سے مبینہ زیادتی اور قتل کی اطلاع انتہائی دلخراش ہے۔ واقعے میں ملوث عناصر کو قانون کے مطابق سخت ترین سزا دلوائی جائے گی۔ بچی کے اہل خانہ کے ساتھ مکمل ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ بچوں کے خلاف ایسے گھناؤنے جرائم کسی صورت برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ راولپنڈی کی خاتون ہنا جاوید قتل کیس کی تحقیقات۔ پنجاب فورنزک لیبارٹری میں ملزم شوہر اور ملازم کا ڈی این اے ٹیسٹ مکمل کر لیا گیا۔ ملزم ذیشان نے دوران تفتیش خاتون کے قتل کا اعتراف کر لیا۔ بتایا مقتولہ کے شوہر نے قتل کے عوض 1 لاکھ روپے کا وعدہ کیا تھا۔ قانون سازی کر چکے مگر ہماری بیٹیاں پھر بھی محفوظ نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی شاہدہ رحمانی نے ہنا جاوید اور 5 سال کی آیت نور کو زیادتی کے بعد قتل کے مقدمات انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چلانے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا آخر ایسا کب تک ہوتا رہے گا؟ ہنا جاوید کیس کی مکمل اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں۔ ہم قومی اسمبلی میں تحریک التوا لائیں گے۔ ویمن پارلیمنٹری کاکس کی کنوینر ڈاکٹر شاہدہ رحمانی کی وفد کے ساتھ مقتولہ ہنا جاوید کے گھر آمد۔ کمیٹی ارکان نے مرحومہ کے لواحقین سے ملاقات اور تعزیت کی۔ میر رضا قتل کیس میں سندھ ہائی کورٹ نے جی آئی ٹی تشکیل دینے کی درخواست پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے کہا تھانہ فیروز آباد میں اغوا اور قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے۔ مؤثر اور درست فیصلہ سازی کے لیے ان سوالات کا جواب ضروری ہے۔ کیا جی آئی ٹی تشکیل دینے کے لیے عدالت براہ راست ہدایات جاری کر سکتی ہے؟ کیا عدالت تفتیش اور رپورٹ کے عمل کی نگرانی اور اس پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ کیا انکوائری آرڈیننس کے نوٹیفیکیشن کے عدم موجودگی میں کیس بنتا ہے؟ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل، پروسیکیوٹر جنرل اور ڈی اے جی سمیت تمام فریقین کو 31 اگست کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ آئندہ سماعت پر فریقین سوالات پر عدالت کی معاونت کریں۔ میر رضا قتل کیس میں پولیس کی اعلیٰ تحقیقاتی کمیٹی کا کرائم سین کا دورہ۔ ایس ایس پی علی رضا کی سربراہی میں کرائم سین کا جائزہ لیا۔ سندھ حکومت نے گزشتہ روز تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت۔ منظم جرائم، منشیات اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ نیٹلی بیکر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے فیلڈ مارشل کے سفارتی کردار کو سراہا۔ تینتیس اعلیٰ ریٹائرڈ افسران کے بیرون ملک منتقل ہونے کے باوجود پینشن لینے کا انکشاف۔ وزارت خارجہ نے بیرون ملک مقیم ریٹائرڈ افسروں کی تفصیلات پارلیمنٹ میں پیش کر دی۔ دستاویز کے مطابق حکومت غیر ملکی کرنسی میں پینشن حاصل کرنے والے افسران کو 34 کروڑ 21 لاکھ سالانہ ادائیگی کرتی ہے۔ کئی ممالک میں رہنے والے افسران کو پینشن کی ادائیگی ملکی کرنسی میں بھی ہوتی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں ڈپلومیٹک انکلیو کا دورہ، ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ کہا 4 دیواری پر ہمہ وقت کام جاری رہنا چاہیے، ایک بھی درخت نہ کاٹا جائے۔ محسن نقوی نے سائیکلنگ اور واکنگ ٹریکس کو جدید طرز پر تیار کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ڈپلومیٹک انکلیو کو محفوظ اور خوبصورت سفارتی زون بنائیں گے۔ رہائشیوں کو عالمی معیار کی سہولتیں فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ ربیع الاول کو ملک گیر ہڑتال کی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ملک بھر میں شٹر ڈاؤن ہوگا، اس کے بعد اسلام آباد مارچ کا اعلان بھی کیا جائے گا۔
पेट्रोलियम लेवी के खात्मे तक धरने जारी रहेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं, गवर्नर हाउस के सामने चंद अफराद ने हजारों लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है। मामला विफाक का है। जमात इस्लामी को इस्लामाबाद में एहतजाज करना चाहिए। गुज़श्ता रोज 5 मकामात पर सड़कें बंद करके पानी और बिजली के लिए एहतजाज किया गया। सड़कें बंद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंशियात बरामदगी केस में अदालत कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी के अदम पेशी पर बरहम। जेल हुकाम ने बताया कि महकमा दाखिला ने अनमोल और पिंकी को वीडियो लिंक पर पेश होने की हिदायत की। अदालत ने मुल्जिमा अनमोल और पिंकी और आकिब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। 5 मफरूर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। पाकिस्तान की आलमी कैपिटल मार्केट में दोबारा वापसी की तैयारी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है, पाकिस्तान रवां माली साल के दौरान 1 से 2 अरब के यूरो बॉन्ड्स जारी करने पर गौर कर रहा है। 10 अरब डॉलर की अमरीकी स्वैप लाइन सरमाकारों के लिए एतमाद का इशारा है। वाशिंगटन से स्वैप लाइन पर तामीरी राब्ता हुआ, चंद माह में जवाब की तवक्को है। पाकिस्तान का मकसद 2 तरफा कर्जों पर इन्हिसार कम करके आलमी मार्केट से कर्ज लेना है। पाकिस्तान बरामदात पर मबनी मौशी नमू को फरोग देने पर तवज्जो दे रहा है। पाकिस्तान वर्चुअल असासों पर पाबंदी से रेगुलेटेड निगरानी की जानिब मुंतकिल हो गया। पाकिस्तान में डिजिटल मालियाती इंफ्रास्ट्रक्चर के फरोग के वसी मौके हैं। चेयरमैन पावरा बिलाल बिन साकिब का ताशकंद में सिल्क रोड फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम से खिताब। का वर्चुअल असासों के शोबे में मौसर रेगुलेटरी निज़ाम सरमायाकारी के मौके पैदा करेगा। स्टेट बैंक 10 लाइसेंस याफ्ता वर्चुअल असासा सर्विस वालों के लिए अकाउंट्स की इजाजत देता है। पावरा ने वर्चुअल असासा सर्विस फराहम कुनिंदगान के लिए लाइसेंसिंग रेगुलेशंस नाफिज कर दिए। सऊदी वली अहद का फ्रांस का दौरा। फ्रांसीसी सदर और वजीर आजम से मुलाकातें की। मशरक़ वस्ता में मजीद कशीदगी से बचने और इलाकाई सलामती यकीनी बनाने के लिए मुज़ाकराती हल पर जोर दिया। एलामिये में ईरान पर जोर दिया गया कि वो IAEA से ताउन दोबारा शुरू करे। दोनों मुल्कों ने अबना हुर्मुज़ में बहरी जहाजों पर हमलों की मजम्मत की। सऊदी अरब और फ्रांस के दरमियान मुतादिद मुआहिदों पर दस्तखत। सऊदी अरब पेरिस के करीब थीम पार्क्स में 7 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। अमेरिका ने 47 साल बाद शाम को दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाली रियासतों की फहरिस्त से निकाल दिया। शामी सदर ने ऐलान को तारीखी करार देते हुए अवाम को मुबारकबाद दी और सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी वजीर खारजा कहते हैं, फैसले से शामी अवाम को खुशहाली की जानिब रास्ता मिलेगा। अमरीकी वजीर खजाना ने कहा कि इक़दाम से शाम में मजीद सरमायाकारी की हौसला अफजाई होगी। चीनी सदर शी जिनपिंग ने मसला फलस्तीन के 2 रियासती हल का मुतालबा कर दिया। कहा, पहले सियासी समझौते को तरजीह देकर मसले का 2 रियासती हल निकाला जाए। गजा में रहने वाले फलस्तीनी अवाम पर हुकूमत फलस्तीनी करे। शहरियों की हिफाजत का इंतजाम किया जाए। इंसाफ और मसावात को मलहूज़े खातिर रखा जाए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी। शहर शहर चिरागा, मसाजिद, इमारतें, शाहराहें बरक़ी कुमकुमों से डगमगा उठी। लाहौर में ईद मिलादुन नबी अक़ीदत व एहतराम से मनाने की तैयारियां। मस्जिदें, सड़कें और घर बरक़ी कुमकुमों से सजा दिए गए। कराची में भी जश्न आमद रसूल का जोश व खरोश। मस्जिदों, सड़कों, गलियों, घरों की शानदार आराइश।